لوگوں کو بتائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ رویہ بھی کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا ٹھہراؤ, تھوڑی سی سپیس, تھوڑا سا بریتھنگ ٹائم. اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جس طرح کے کام کر رہے ہیں, یہ اویئرنیس سیشن, کیا یہ اچھا ہو کہ ان کی اویئرنیس سیشن کی جو مقدار ہے بڑھنا شروع ہو جائے. ساجد حفیظ ملک صاحب ہیں جی, موٹیویشنل سپیکر ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک صاحب کرائم سٹوریز کرتے ہیں اور بڑے مختلف قسم کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, اس میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی قریبی رشتے, جیسے باپ ہو اور بیٹا ہو, بیٹی ہو اور باپ ہو, ماں ہو چاہے اس میں ستیلی ماں ہو, اور اس کو اس حد تک لیا جاتا ہے, اس حد تک لے جایا جاتا ہے کہ قتل کر دیا جاتا ہے. مثلاً کچھ واقعات ایسے آئے کہ ستیلی مائیں, جو جس کا نام جب ستیلا لفظ استعمال ہوتا ہے تو شاید ایک نفرت کا اور ایک غصے کا جو ہے ایلیمنٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ ستیلی ماں کو مارنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اس بات کے کافی پہلو ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو ہم الفاظ کو ایک خاص معنی کی ترکیب دے دیتے ہیں وہ بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے خاص ایمفسائز کیا سوتیلی ورڈ کے اوپر, اب یہ جو اسٹیپ مدر کا ورڈ ہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اس کا ضروری نہیں کہ سوتیلی ماں ظالم ہی ہوگی. بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں معاشرے سے ملتی ہیں. سوتیلی ماں بلکہ بہت سی مائیں مر جاتی ہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے, اور بعد میں اس بچے کی پرورش وہ سوتیلی ماں کر رہی ہوتی ہیں, اور اتنے بہترین انداز میں کرتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے دیکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ ماں ہماری یہی ہے, وہ ماں جو تھی نا ٹھیک ہے اس نے جنم دیا بٹ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو, ہمیں تو اس نے پالا, نہ پالتی مار دیتی تو ہم کیا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے الفاظ کو جو معنی کا پہناوا ہم پہناتے ہیں, ہمیں اپنی پرسیپشن کو چینج کرنا ہوگا. ضروری نہیں کہ ساری ستیلی مائیں غلط ہوں, ضروری نہیں ستیلے باپ غلط ہوں. تو پہلی تو بات ہے کہ اس کی کریکشن کی ضرورت ہے بالعموم جو معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے. دوسرا یہ جو جس خاص طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, دیکھیے آئے تو اس کو جنرلائز کریں. سٹارٹ کرتے ہیں مساجد سے. کیا یہ ہمارے نماز جمعہ کے خطبات میں جو موضوعات بنتے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس موضوع کو گفتگو ہوتے نہیں دیکھی. ہماری مساجد کے اندر دیگر بہت سے امور پہ بات ہوگی. تو دیکھیے مساجد تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر وہ حصہ ہوا کرتی تھی جہاں سوشل ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا تھا. صحابہ آگے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کی کمپنی کے اندر, اور آپ نے 40 سال تبلیغ میں, ابھی آپ نے دین کی دعوت نہیں دی تھی, آپ نے لوگوں کے اخلاق ٹھیک کروائے تھے, رویے ٹھیک کروائے, ان کے معاملات ٹھیک کروائے. تو ضروری یہ بات ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے رویے ٹھیک کروانے چاہیے, لوگوں کے معاملات اخلاق پہ کام کرنا چاہیے, جو ہم نے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ویلیو دینا چھوڑ دی. وہ خاص رشتے باپ کا یا ماں کا یا پھپھو کا, اب پھپھو کی مثال لے لیجیے. بالعموم معاشرے میں پھپھو کو ایک نیگیٹو امیج کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ سارے پھپھو ایسی ہوں, بٹ پرسیپشن ہے وہ چل رہی ہے, اور یہ چلتی اور زد عام ہوتی جا رہی ہے. یہ بانگے دوہل ہم اس کا اظہار کرتے ہیں سارے پھپھو ایسی ہوتی ہیں. تو سر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو چینج کرنا ہوگا, یہ مائنڈ سیٹ کو. یہ مائنڈ سیٹ ایک ایسا اسٹیریوٹائپ مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے, فکس مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے, جو ہماری نسلوں کی تباہی کا باعث بن جائے گا.